خوبصورت مرد اور بہترین شوہر وہی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہیں کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھیں، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کریں، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہے، وہی مرد خوبصورت اور بہترین شوہر ثابت ہوتے ہیں، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے، وہی مرد خوبصورت اور بہترین شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ سچ ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی ہی بنتی چلی جائے گی، مگر جب تم اس کی چھوٹی غلطیوں کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کے کاموں میں ہر وقت عیب نکالتے ہو، تو دراصل تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریضہ بنا دیتے ہو، وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنے لگتی ہے۔ ذرا سوچو ان حالات میں وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال کے بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہو؟